رباه عبدك صادق في توبة، فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل، وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ اخلاق اسلامی کے مختلف موضوعات پہ ایک سلسلے وار نشستوں کا یہ سلسلہ ہے جس کو ہم نے شروع کیا ہے، اور آپ کی خدمت میں ہم نے سب سے پہلے معرفت خدا یعنی خدا شناسی، اور اس کے بعد انسان شناسی یا خود شناسی کے حوالے سے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے، اور جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب بات نفس کی شناخت تک آئی تھی تو اس نفس کی تربیت کے لیے علم اخلاق کی اہمیت کے حوالے سے کچھ اہم نکات پچھلے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں اخلاق ہی کے حوالے سے یا انسان کے نفس کے اندر جو قوتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، اس حوالے سے کچھ نکات پیش کریں گے کہ ان طاقتوں کو کس طریقے سے اعتدال تک لے کے آنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم انسان کے نفس میں پائی جانے والی 4 اہم قوتوں کے حوالے سے گفتگو کریں، اخلاق اسلامی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کرنا چاہیں گے کہ جہاں اسلام میں اور دوسرے ادیان الہی میں، حتیٰ کہ یہودیت و مسیحیت اور اس طرح کے جو دوسرے مذاہب ہیں، ان میں اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے بالکل برخلاف اس وقت ہم اس متمدن اور ترقی یافتہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا بالخصوص اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ دنیا اس وقت انحطاط کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے۔ بالخصوص مغربی دنیا کی طرف اگر ہم ایک نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، یا ہر طرح کے وسائل کا استعمال ہو، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا کے اندر یعنی ہر وہ طریقہ، جائز اور ناجائز طریقہ کہ جو انسان کی ظاہری اور مادی ترقی کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں اس کا استعمال
مغربی دنیا میں جائز ہے۔ کس طریقے سے کسی کو دھوکہ دیا جائے، کس کے ساتھ فراڈ کیا جائے، کس کے ساتھ جھوٹ بولا جائے اور کس کے ساتھ دھوکے بازی سے اس پر غلبہ حاصل کیا جائے، یہ ترقی یافتہ دور کی سوغات ہے۔ اسی طریقے سے شہوت پرستی عام ہے، عیاشی عام ہے، اور اس طرح کی دیگر بہت ساری چیزیں، لوگوں پر ظلم، بربریت، قتل و غارت گری اور اس طرح کے دیگر جرائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی دنیا آج کے اس دور کے اندر اگر ہم دقت سے دیکھیں تو انحطاط کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے، اور اخلاقی گراوٹ کی تنگ و تاریک گھاٹی میں آج کی دنیا جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے اور اترتی چلی جا رہی ہے، اور انسانی اقدار کی کوئی قدر و قیمت جو ہے وہ باقی نہیں رہی ہے۔ لہٰذا اس دور میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں حتیٰ کہ دین کو بھی، دین کے اصولوں کو بھی، دین کی تعلیمات کو بھی آج کا یہ متمدن انسان جو بظاہر اپنے آپ کو متمدن کہتا ہے، حتیٰ کہ دین کو بھی اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر دین اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے نظریات کی تائید کر رہا ہے تب تو دین کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن جہاں دین انسان کے مفادات کے ساتھ ٹکراتا ہے اور ٹکرا رہا ہے تو وہاں فوراً دین کی اور تعلیمات دینی اور تعلیمات اسلامی کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس وقت نہ صرف مغربی دنیا کے اندر یہ چیز رائج ہو چکی ہے، بلکہ اسلامی دنیا کے اندر بھی، ایک اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اخلاقی گراوٹ، یہ بری صفات نہ صرف مغربی معاشروں کے اندر اس وقت پائی جاتی ہیں، بلکہ بعض اسلامی معاشروں کے اندر شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی معاشروں سے زیادہ بعض اسلامی معاشرے خراب ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا دین ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ پروردگار کے پاس جو دین ہے، دین حقیقی ہے یا جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ ایک اتنا بہترین دین ہوتے ہوئے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ جن کا دین ناقص ہے ان کے اندر اگر اخلاقی برائیاں پائی جائیں تو شاید اتنی ان سے ہمیں بعید یہ بات نظر نہیں آتی ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کے اندر اخلاقی اور بری صفات بہت زیادہ ہیں، اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ ہے اور وہ انحطاط کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے اخلاقی اعتبار سے، تو یقیناً ایک مسلمان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا دین ہے جو کامل ہے، جو ہر اعتبار سے کامل ہے، انسان کی انفرادی زندگی کے لیے بھی مفید ہے، انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے بھی۔ پھر اجتماعی زندگی کی جو شاخیں ہیں، چاہے وہ اقتصادی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، یا اور بہت سارے زندگی کے زاویے ہیں اور بہت سارے رخ ہیں، ان تمام زاویوں سے، ان تمام پہلوؤں سے یہ دین اسلام ایک کامل دین ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان سے انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کے اندر اخلاقی گراوٹ کم سے کم ہو، چاہے وہ انفرادی زندگی کے اندر یا اجتماعی زندگی کے اندر۔ تو ہم نے، مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اور آج اسلام کی تعلیمات
انتہائی مظلوم ہیں. یعنی جتنا اسلام پر ہم مسلمانوں نے ظلم کیا ہے شاید کسی اور نے نہ کیا ہو. اس لیے کہ دوسرے اگر اسلام پر ظلم کرتے ہیں تو وہ اسلام کے اصولوں پر ظلم نہیں کر سکتے. ہاں وہ اسلامی حدود پر تجاوز کر سکتے ہیں، اسلامی حدود پہ حملہ کر سکتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں، مسلمان ممالک پر بم گرا سکتے ہیں، مسلمان ممالک میں ظلم و بربریت کو عام کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو مسلمان ظلم کر رہے ہیں یہ خود دین اسلام کے اصولوں پہ کر رہے ہیں. کس طرح کا ظلم ہے؟ یعنی دین کے اصولوں پہ عمل نہ کرنا، دین کے اصولوں کے خلاف عمل کرنا، یہ خود دین اسلام پر سب سے بڑا ظلم ہے. جبکہ قرآن مجید اگر ہم دیکھیں ایک مومن کی جو علامت بیان کر رہا ہے وہ کیا علامت ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ہی اس گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے کہ ایک مومن جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو خدا کے بھیجے ہوئے اور فرستادہ نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. قرآن اسے بیان کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن واقعی اور حقیقی مومن کون ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، تو اس کا جو دل ہے، ان کے جو دل ہیں ان مومنین کے، وہ خوف خدا سے لرزنے لگتے ہیں، خوف خدا سے نرم پڑ جاتے ہیں. آج ہمارے سامنے ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے کہ کیا ہمارے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے؟ جب ذکر خدا ہوتا ہے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یا نماز کا وقت ہوتا ہے، یا اس طرح کے دوسرے کام کہ جن کی وجہ سے انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، کیا ان چیزوں کے بعد ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر، ہم جو اللہ پہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، قیامت پر اعتقاد کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر یہ خوف خدا موجود ہے؟ ہم تو اپنی ہوا و ہوس پرستی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یعنی ہم کس طریقے سے اس مغربی دنیا نے جو ترقی کی ہے اس سے ہم آگے بڑھ سکیں، ہم تو ان کے مقابلے پر ہیں، بلکہ بعض اوقات مقابلے میں ہم ان سے 2 ہاتھ آگے نظر آتے ہیں. جہاں ہم دین کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہاں ہم اپنے ممالک میں جو حکومتی قانون ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کم سے کم مغربی دنیا میں حکومتی قوانین کی مخالفت آپ کو کم سے کم نظر آئے گی. ان کی انفرادی زندگی کے اندر ممکن ہے کہ بہت ساری اخلاقی برائیاں نظر آئیں، لیکن اگر آپ مغربی دنیا کو دیکھیں، مغربی تمدن کی طرف اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو کم سے کم اپنے ملک کے اندر جو حکومت کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان پہ وہ کافی حد تک عمل کرنے والے ہیں، عمل کرتے ہیں، کاربند ہیں اس پر. لیکن ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس ملک کے اندر رہتے ہیں، وہاں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں حتیٰ کہ ہم ان پر بھی عمل نہیں کرتے. یعنی ہم ان سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایک دوڑ ہے، ایک مقابلہ ہے کہ اس مقابلے میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس چیز پر عمل کرنے سے ہم ترقی کریں گے، اس چیز پر عمل کرنے سے ہم ان سے آگے بڑھ جائیں گے. عزیزان گرامی، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے، یہ انحطاط ہے، یہ زوال ہے کہ انسان کے پاس اگر اخلاقی اقدار کی کوئی قیمت نہ رہے تو پھر اس ظاہری ترقی کا، اس ٹیکنالوجی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس کی مثالیں میں آپ کی خدمت میں اگر عرض کرنا چاہوں
اور موازنہ کرنا چاہوں اصولوں اور ظاہری جو ترقی ہے اس کے درمیان جو ٹکراؤ ہے، بظاہر دنیا، مغربی دنیا ترقی کر چکی ہے، لیکن اس وقت وہ کتنی پریشانی کا اور تذبذب کا شکار ہیں، اس کا اندازہ میں ایک دو مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس موجودہ حالت سے تنگ آ چکے ہیں۔ ایک مغربی معاشرے کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے جہاں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، لیکن اخلاقی اقدار کی وہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جہاں ماں، بہن اور قریبی ترین محارم کا جو احترام ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، ازدواجی تعلقات ہیں، یا والدین اور بچوں کے درمیان جو ایک رابطہ اور محبت اور عاطفی رابطہ جو پروردگار عالم نے برقرار رکھا ہے اور قائم کیا ہے، آپ اس چیز کو اگر مغربی دنیا کے اندر تلاش کریں تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ مغربی دنیا سے اور مغربی معاشرے سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اور آج وہ اس مصیبت میں گرفتار ہیں کہ جنسی آزادی دینے کے بعد اب کسی کی نہ بیوی محفوظ ہے، نہ شوہر امانت دار ہے، نہ ماں اور بہن پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، یعنی ہر شخص اپنی جگہ پہ آزاد ہے، حتیٰ کہ شوہر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی بیوی پہ اعتراض کرے کہ تم دوسرے نامحرم مردوں کے ساتھ غلط روابط یا دوستی نہیں رکھ سکتی۔ یہ ایک ایسا معضل ہے اور ایک ایسی مصیبت ہے جس میں مغربی دنیا گرفتار ہو چکی ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم جو یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایک وقت ایسا پہنچے کہ اسلامی معاشرہ بھی اسی اندھی تقلید کے ذریعے اسی مقام پہ جا کے کھڑا ہو جائے اور اسی جگہ پہنچ جائے جہاں آج مغربی دنیا پہنچ چکی ہے، اور انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے جو بے راہ روی اور جنسی آزادی کے لیے جو انقلاب برپا کیا تھا، آج اس انقلاب نے یا اس جنسی آزادی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ نہ بہن کی عزت ہے، نہ ماں کی عزت ہے، نہ بیوی کی عزت ہے، نہ شوہر کا وہ مقام ہے، نہ باپ کے سامنے اولاد کی عزت ہے، نہ اولاد کے سامنے باپ کا کوئی احترام ہے۔ تو یہ اخلاقی انحطاط آج پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اور مسلمان، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان بھی مغرب کے اس غلط اور عیاش معاشرے کی اندھی تقلید میں ایک باقاعدہ مقابلے پر اتر آ گئے۔ تو پس مسلمانوں نے نہ صرف مغربی دنیا نے ترقی کے بعد اخلاقی اصولوں اور اقدار کو پامال کر دیا، بلکہ خود اسلامی معاشروں نے، اسلامی ممالک کے اندر مسلمان ہی خود اپنے دین کو پامال کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم جو کیا گیا ہے وہ مسلمانوں نے کیا ہے خود اسلام کے اوپر، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اسلام کی تعلیمات کے برخلاف عمل کر کے ایک ظلم اسلام پہ ہوا ہے۔ اور دوسرا ظلم کس پر ہوا ہے؟ دوسرا ظلم قرآن مجید پہ ہوا ہے۔ جہاں سیرت رسول اسلامی اصولوں کا حصہ ہے، وہاں قرآن مجید، چونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، بلکہ کتاب خدا اولویت رکھتی ہے، اس کے بعد کتاب خدا کے احکامات کے مطابق سیرت رسول ہے اور عطرت رسول کی سیرت ہے۔ ایک دوسری چیز جس پر مسلمانوں نے ظلم کیا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا، بلکہ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید پر جو ظلم کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور وہ آیت کیا ہے آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یعنی روز قیامت اس دن خود اللہ کا رسول پروردگار سے شکایت کر رہا ہوگا، اور شکایت کر کے کہے گا کہ یا رب
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگارا میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، اور یہ قرآن متروک ہو چکا تھا ان کے درمیان۔ اور یہ قرآن کس چیز کے لیے؟ جو کتاب زندگی ہے، یہ قرآن جو کتاب حیات ہے، جو انسان کو حیات ابدی عطا کرنے کے لیے کتاب نازل ہوئی تھی، اس کتاب کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کتاب کو مردوں کے لیے مختص کر دیا ہے کہ اگر کوئی مرے گا تو اس کے لیے قرآن خوانی کی جائے گی، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ قرآن خوانی میں قرآن کی تلاوت ہوگی یا اس کی قبر پہ، یعنی قرآن مجید کو ہم نے قبرستان اور مرنے والے کے لیے معین کر دیا ہے کہ یہ کتاب گویا مردوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے، یہ قرآن مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ کتاب زندوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ کتاب انسانوں کو حیات عطا کرنے کے لیے، بلکہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ جو انسان کے دل مردہ ہیں، ان مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اور ہدایت کا نور عطا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے نبیوں کے ساتھ کتابوں کو بھیجا، اور ان کتابوں میں سے ایک آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اللہ کا رسول شکایت کرے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے پروردگار میری قوم نے اس کتاب کو مہجور کر دیا تھا، متروک ہو گئی تھی یہ کتاب، چھوڑ دیا تھا اس کتاب کو ان لوگوں نے۔ تو بتائیے کہ غیر مسلمانوں سے زیادہ، دنیا غرب سے زیادہ جتنا ظلم ہم مسلمانوں نے اسلامی اصولوں اور قرآن اور سیرت اہل بیت اور سیرت پیغمبر پہ کیا ہے، شاید کسی اور نے نہ کیا ہو۔ کس طریقے سے؟ کس طرح سے؟ اس پہ عمل نہ کر کے، اس کی خلاف ورزی کر کے۔ تو انسان، آج کا انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، بالخصوص مسلمان، اس وقت ترقی کر سکتا ہے کہ جب اسلامی اصولوں پر خود کاربند ہو، خود عمل پیرا ہو، تب یہ مسلمان اور تب آج کا یہ انسان ترقی کر سکتا ہے۔ تو اخلاقیات کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرے، اپنے نفس کو نیک صفات سے، اخلاقی اقدار سے آراستہ و پیراستہ کرے، تب کہیں جا کے انسان کی اگر معنوی ترقی ہوگی تو معنوی ترقی کی روشنی میں مادی ترقی کی اہمیت ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ لیکن اگر انسان مادی اعتبار سے بہت ترقی کر جائے، چاند پر پہنچ جائے، لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ تنزل اور اندھیری وادی اور اندھیری گھاٹیوں میں اتر جائے، تو اس کا چاند پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے یہاں اور اس معاشرے کے اندر جہاں اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں احترام نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو چاہے وہ معاشرہ چاند پر تو کیا مریخ پر پہنچ جائے، پھر اس معاشرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ معاشرہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ نہیں کہلا سکتا، بلکہ وہ معاشرہ ایک تنزل کی طرف جانے والا اور ایک تباہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ تو انسان اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرے، نیک اخلاقی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرے۔ اور عزیزان گرامی، آخر میں ایک اہم نکتہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اخلاقی صفات سے اپنے آپ کو انسان کیسے آراستہ کرے۔ پچھلی ایک نشست کے اندر یا پچھلے ایک درس کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ انسان کا جو نفس ہے وہ ایک مجرد شے ہے، اس کا تعلق مادیات سے نہیں ہے، اور انسان کا جو یہ جسم ہے اس کا تعلق مادے سے ہے، اور انسان کا یہ جسم ایک سوار کی مانند ہے اور روح اس کی سواری ہے، یعنی روح اس بدن کی محتاج ہے اور یہ بدن روح کا محتاج ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ روح ہے۔
جو صفات اخلاقی اچھی صفات ہوں یا بری صفات ہوں، ان کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ اسی انسانی نفس کے اندر پروردگار عالم نے 4 قوتیں رکھی۔ وہ 4 قوتیں کون سی ہیں؟ پہلی قوت قوت عاقلہ ہے، عقل کی طاقت۔ اور یہ عقل کی طاقت جو ہے، یہ کس طرح کی طاقت ہے؟ یہ فرشتہ صفت ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس جو قوت عاقلہ ہے، یہ قوہ عاقلہ ہے یا قوت عقل ہے، یہ فرشتہ صفت قوت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور صفت ہے انسان کے پاس، جسے ہم کہتے ہیں، جس کو علماء اخلاق نے بیان کی ہے، وہ ہے قوت غضب یا قوہ غضبیہ۔ اور یہ جو قوہ غضبیہ ہے، یہ درندہ صفت ہے۔ درندوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، چیر پھاڑ کے کھا جانا، حملہ کر دینا۔ تو یہ جو انسان کے پاس قوہ غضبیہ ہے، غضب کی جو طاقت پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی ہے، انسان کے نفس کے اندر، یہ 4 طاقتیں نفس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جہاں قوت عقل ہے وہاں قوت غضب ہے۔ قوت عقل کے حوالے سے ہم نے بیان کیا کہ فرشتہ صفت ہے، فرشتوں کی صفات اس میں پائی جاتی ہے۔ جو قوت غضب ہے، اس کے اندر درندوں کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی وہ درندے اور وہ حیوانات کہ جو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت کون سی ہے؟ اسی انسانی نفس کے اندر تیسری صفت قوت شہویہ ہے، شہوت کی طاقت ہے۔ اور شہوت کی جو طاقت ہے وہ ایک حیوانی طاقت ہے جو تمام حیوانات کے اندر پائی جاتی ہے، ان میں انسان بھی شامل ہے۔ اسی لیے علم منطق کے اندر جب انسان کی ڈیفینیشن یا تعریف بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ انسان کون ہے؟ الانسان حیوان ناطق، کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو نطق کرتا ہے، یا اس کے پاس عقل کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، فکر کرنے کی طاقت ہے۔ تو منطقی اعتبار سے، لاجیکلی طور پر انسان کی جب ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے تو انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ تو پس انسان ایک طرح کا حیوان ہے، چونکہ بعض صفات میں دوسرے حیوانات کے ساتھ مشترک ہے، ایک جیسا ہے۔ اور وہ کس وجہ سے ہے؟ قوت شہویہ کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے۔ اب وہ چاہے جنسی شہوت ہو یا دوسری شہوتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ تیسری طاقت ہے۔ اور یہ جو قوت شہویہ ہے، یہ حیوان صفت ہے، یعنی حیوانوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی اور آخری صفت یا قوت اور طاقت جو انسانی نفس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہے وہمیہ یا وہم کی طاقت۔ قوہ وہمیہ شیطان صفت ہے، یعنی یہ وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے جو خیالات ہیں، اوہام ہیں، مختلف وہم ہیں، وہ تشکیل پاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 4 طاقتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، شاید 1-2 منٹ سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو لہٰذا اختصار کرتے ہوئے یہ جو 4 طاقتیں ہیں، ان میں سب سے پہلے جو قوت عاقلہ ہے، اس کا کام کیا ہے کہ خیر و شر کو سمجھنا، حقائق کو سمجھنا، جو کائنات میں حقیقتیں ہیں، جو حقائق موجود ہیں ان کو سمجھنا، خیر و شر کو سمجھنا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اس کی تشخیص کا کام کون سی قوت کرتی ہے؟ انسان کی قوت عاقلہ، جو درک کرتی ہے، جو سمجھتی ہے۔ یا اسی طریقے سے نیکی اور برائی کے درمیان فرق کرنا، نیکی کا امر کرنا اور برائی سے انسان کو روکنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ انسان کے نفس کے اندر جو قوت عاقلہ ہے اس کا کام ہے۔ قوت غضبیہ کا کام کیا ہے؟
کہ قوت غضبیہ کا کام بالکل درندوں جیسا کام ہے. جیسے درندے چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, یہ صفت جب انسان میں جاگتی ہے, جو پائی جاتی ہے پہلے سے اس کے نفس کے اندر, جب یہ صفت جاگتی ہے تو انسان دوسروں سے لڑتا ہے, دشمنی کرتا ہے, کینہ ورزی کرتا ہے, کینہ توزی کا مظاہرہ کرتا ہے, حسد کرتا ہے, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو درندہ صفات ہیں وہ انسان کے نفس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور تیسری چیز قوت شہویہ. قوت شہویہ کا کام یہ ہے کہ انسان کو مجبور کرتی ہے جو حیوانات کا کام ہے, جیسے شکم پرستی, کھانے پینے کے پیچھے لگے رہنا, شکم پرستی کے پیچھے لگے رہنا, یا اسی طریقے سے شہوت پرستی کے پیچھے لگے رہنا. اور چوتھی جو طاقت ہے قوہ وہمیہ, جس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ شیطان صفت ہے, یہ شیطانی صفت ہے. اور اس کا کام کیا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں, اپنے خیالات میں, اپنے افکار اور اوہام کے اندر مختلف تانے بانے بناتا ہے, تانوں بانوں کو جوڑتا ہے, اور کس طریقے سے کسی کو دھوکہ دیا جائے, کس طریقے سے کسی کے ساتھ فراڈ کیا جائے, کس طریقے سے کسی پر غلبہ حاصل کیا جائے, یعنی مختلف طریقوں سے وہ سوچتا ہے تاکہ غلط طریقوں سے اور ناجائز طریقوں سے کسی پر تسلط حاصل کیا جائے, کسی کو دھوکہ دیا جا سکے. یہ ہے انسان کے اندر چوتھی طاقت. لیکن ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ان چار طاقتوں کے کچھ فوائد بھی رکھے ہیں, اور اسی نقطے کو بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کہ ان طاقتوں کا فائدہ یہ ہے. دیکھیے قوت جو غضبیہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے, جب قوت غضبیہ انسان کے اندر جاگتی ہے تو قوہ شہویہ پھر کمزور پڑ جاتی ہے, قوہ وہمیہ پھر کمزور پڑ جاتی ہے. اگر کوئی انسان شہوت رانی میں مشغول ہے, لیکن اگر اس حالت میں اس پر غضب طاری ہو جائے تو اس کی شہوت کافور ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو قوہ غضبیہ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کی شہوت اور انسان کے جو اوہام ہیں, جو وہم ہیں, اس پہ کنٹرول کر دیتی ہے. کون سی قوت؟ قوہ غضبیہ. یہ اس کا فائدہ ہے. اس کے بعد قوہ وہمیہ کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو مختلف چیزوں کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اپنے مقصد کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یعنی جزئی معانی کو, مختلف مطالب اور معانی کو سمجھنے میں یہ قوت مددگار ثابت ہوتی ہے انسان کے لیے, تاکہ انسان مختلف راہ حل نکالتا ہے, اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے مختلف راستے تلاش کرتا ہے, اپنی فکر کے ذریعے, اپنے قوت خیال کے ذریعے سے مختلف راستے نکالتا ہے, اور مشکلات میں وہ راہ حل نکال کے اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک اس کا فائدہ بھی ہے. اسی طریقے سے قوہ شہویہ ہے. قوہ شہویہ کا کام کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ جہاں نقصان ہے وہاں ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ اگر شکم پرستی یا شکم کو بھرنے کی طاقت یا شہوت یا طلب انسان کے اندر نہ ہو تو انسان کا یہ جسم کمزور ہو جائے. تو یہ شہوت کی جو طاقت ہے یہ انسان کے بدن کو سالم رکھنے کے لیے یا انسان کے بدن کی سلامتی کے لیے قوہ شہویہ ایک لازمی چیز ہے. اور ان شہوتوں کو یا اس غضب کو یا اس وہم کو خود پروردگار عالم نے انسان کے جسم کے اندر اور اس کے نفس کے اندر رکھا ہے. یہ ہے قوت شہویہ کا فائدہ کہ انسان کے بدن کو محفوظ رکھنے کے لیے, اس حیات کو محفوظ رکھنے کے لیے, اس وجود کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ایک وسیلہ ہے. اور اس طریقے سے انسان نفس کے کمال تک پہنچ سکتا ہے اگر اس شہوت کی قوت سے صحیح فائدہ اٹھائے. اور آخر میں ان تمام چیزوں پر جو قوت حکومت کر سکتی ہے وہ قوت عاقلہ یا قوہ عقل ہے, جو انسان کی ان تمام اگر طاقتوں پر غالب آ جائے تو پھر انسان کی ان تمام شہوتوں کو, غضب کو, وہم کو اگر کنٹرول کر لے تو انسان کے اندر ایک صفت آتی ہے, اور وہ صفت کیا ہے؟ عدالت ہے. عدالت کیا ہے؟ یعنی جب انسان
اپنی ان تمام قوتوں کو قوت عاقلہ کے زیر اثر لے کے آ جائے، یعنی قوہ عاقلہ ان تمام قوتوں کو کنٹرول کر لے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان کے اندر اور اس کے نفس میں عدالت قائم ہو جائے گی، بیلنس آ جائے گا، تعادل آ جائے گا، اور ہر طاقت کے اندر بیلنس آ جائے گا، تعادل آ جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر قوہ شہویہ ہے، اس کے اندر اگر تعادل آ جائے تو انسان کے اندر عفت اور پاک دامنی آ جائے گی۔ یعنی قوہ شہویہ کو اگر انسان نے کنٹرول کر لیا اور قوہ عاقلہ کے زیر اثر رکھا تو قوہ شہویہ کا جو بیلنس ہے، جو تعادل ہے، وہ ہے عفت اور پاک دامنی۔ اسی طریقے سے جو قوہ غضبیہ ہے، اگر اس کو انسان نے کنٹرول کر لیا اور انسان کی عقل کے ماتحت یہ قوت کنٹرول میں آ گئی تو قوہ غضبیہ کا جو بیلنس ہے، جو تعادل ہے، وہ ہے شجاعت۔ انسان شجاع ہو جاتا ہے، جو صحیح شجاعت ہے، جس کی اسلام نے بہت زیادہ مدح سرائی کی ہے، تعریف کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر قوت وہمیہ کنٹرول میں آ جائے تو پھر انسان سے حکمت جاری ہوتی ہے، پھر انسان اپنے خیالات کو، اپنے اوہام کو اور اپنے افکار کو غلط راستے میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ صحیح راستے میں استعمال کرتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کے اندر حکمت آ جاتی ہے، وہ حکمت کے ساتھ اپنے کاموں کو کرتا ہے، اچھے طریقے سے اپنے کاموں کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ 4 طاقتیں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان میں سب سے اہم ترین طاقت قوت عاقلہ ہے کہ اگر یہ تمام طاقتیں اس قوت عاقلہ کے زیر اثر آ جائیں تو انسان کے نفس کے اندر عدالت قائم ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی جو ترقی ہے، دینی ترقی ہے، اسلامی ترقی ہے، اخلاقی ترقی ہے، معنوی اور روحانی ترقی ہے، اس کی ہمیں توفیق دے، اور ساتھ ساتھ میں پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کی ان 4 طاقتوں کو بیلنس کر سکیں، متعادل کر سکیں، اور اپنے نفس کے اندر ایک عدالت کا مادہ اور طاقت عدالت اور قوت عدالت کو ہم قائم کر سکیں، تاکہ اس معاشرے کے لیے ایک نیک اور ایک مفید انسان ثابت ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔